अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि आपने हम लोगों की लास्ट वीडियो जो है उसमें देखा होगा कि हम लोगों ने एरीज से लेके कैंसेरियंस तक के जो 4 ज़ोडिक साइंस हैं उनके बारे में बताया था। तो अब बारी है हमारे पास जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइंस हैं उनकी। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन में हमारे पास सबसे पहले आता है लियो। लियो यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हवाले से अगर हम देखें तो आपका जो लॉर्ड प्लैनेट सन, जो कि बादशाह फल्क भी कहलाता है, क्योंकि तमाम सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपका जो लॉर्ड प्लैनेट है ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक आपके जायचे में 3rd पोजीशन में एक वीक पोजीशन में रहते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको इस पूरे मंथ में स्पेशली 23 अक्टूबर तक एक अच्छे मुशीर की ज़रूरत है। अच्छा मुशीर, अच्छा एडवाइज़र, जिसके साथ आप चीज़ों को डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें। उसकी बात के ऊपर अगर आप अमल दरामद करते रहेंगे तो आपकी ये मंथ ऑफ अक्टूबर जो है ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मसाइल से पाक रहेगा। इसके बाद जो एक लास्ट वीक आपके पास आएगा जो कि 24 से लेकर 31 अक्टूबर में रहेगा, ये वो टाइम फ्रेम होगा जब आपका लॉर्ड प्लैनेट सन जो है आपके ज़ोडिक साइंस के यानी कि जो 12 ज़ोडिक साइंस हैं उनमें से रहेगा आपके जायचे के 4th हाउस में। तो 4th हाउस में होने की वजह से आपके अगर कोई प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे हैं, आपके कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, आपके कोई सवारी की सेल परचेज के हवाले से मामला चल रहे हैं, या वालदा के साथ आपकी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ख़त्म करने का और उन तमाम तर मसाइल को सुलझाने का ये टाइम फ्रेम होगा 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक। इसके बाद जो आपके पूरे महीने की अहम प्लानिटरी पोजीशंस बनने जा रही हैं उसमें 12-13 अक्टूबर को ये 2 दिन आपके पूरे मंथ में ख़राब रहेंगे। इसमें कोशिश करें किसी भी किस्म की कोई नया काम, कोई इन्वेस्टमेंट्स, कोई दूसरों के साथ एग्रीमेंट्स या कोई भी ऐसा काम जो कि आप चाहते हैं कि आपकी फेवर में हो, इस डेट में आपने नहीं करना। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लानिटरी पोजीशन आपकी बन रही है जो कि ये भी ख़राब ही है, और वो है 24 और 25 अक्टूबर को। 24-25 अक्टूबर को आपके जायचे में शम्स की यूरेनस के साथ एक ख़राब नज़र बनेगी, जिसकी वजह से आपको कोशिश करना है कि जो हालात बदल रहे हैं उनको समझना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अगर आप बदलते हालात को नहीं समझेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं पूरे मंथ की, वो डेट्स हैं आपके लिए 26 और 27 अक्टूबर, और ये वो टाइम फ्रेम है जो कि आपका लॉर्ड प्लैनेट वीनस के साथ किरान करेगा, और ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में एक अच्छी प्लानिटरी पोजीशन समझी जाती है, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ेगी। ना सिर्फ क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप ऐसे काम जो कि नित नए आइडियाज़ या उनमें जिद्दत पैदा करना चाह रहे हैं अपने काम में, तो ये वो टाइम फ्रेम होगा जिसमें आपको डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, और वो आइडियाज़ माइट भी पॉसिबल कि आपको ट्रैवलिंग के थ्रू आए। ट्रैवल करेंगे, आपका माइंड ओपन होगा, आइडियाज़ आएंगे, उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट दूसरों की नज़रों में बनेगी, और माइट भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपसे अपने पर्सनल मैटर्स के लिए फेवर जो है इन डेट्स में ले सकें। तो ये ओवरऑल टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद मंथ का जो एंड की एक लास्ट नज़र आपके लिए आ रही है वो आ रही है 28 और 29 अक्टूबर को, और ये वो टाइम फ्रेम होगा जब आपका जो लॉर्ड प्लैनेट सन है ये सैटर्न के साथ तस्दीस की नज़र बनाएगा। तस्दीस की नज़र जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी में इसको हम लोग अच्छा समझते हैं, और ये वो प्लानिटरी पोजीशंस हैं कि इस दौरान आपको तमाम तरह किए गए काम जो हैं उनमें इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। तो ये ज़ोडिक साइन था हमारे पास लियो का, और नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है विर्गो। विर्गो के हवाले से मंथ ऑफ अक्टूबर के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो बुर्ज शुमला के जो हामिल अफराद हैं, आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट मरकरी जो है 1 से लेके 10 अक्टूबर तक आपके जायचे में आपके फाइनेंस के हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से ऐसे तमाम अफराद जिनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर इश्यूज चल रहे हैं, जिनकी माली तौर के ऊपर क्राइसिस चल रही हैं, तो ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आपको माली लिहाज से मामला जो हैं उनको बेहतर करने के मौके मिलेंगे। चीज़ों को आप बेहतर तौर के ऊपर जो है हैंडल करने की पोजीशन में रहेंगे। और इसके बाद जो अगला फेज़ आएगा आपके मंथ ऑफ अक्टूबर का, यानी कि 11 से लेकर 31 तक का, ये वो टाइम फ्रेम होगा जब आपका प्लैनेट मरकरी जो है वो आपके जायचे में 3rd हाउस में रहेगा। 3rd हाउस ज़ोडिक साइंस में रहने की वजह से आपको ट्रैवल से फ़ायदा मिलेगा। हिजरत जो है अगर आप करना चाह रहे हैं, किसी दूसरे शहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से ये टाइम फ्रेम जो है ये भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रखेगा।
اس کے بعد کچھ ایسے افراد جو کہ دوسروں کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹائم فریم بھی آپ کی گئی محنت جو ہے اس کا پھل آپ کو دلائے گا۔ اس کے بعد اس پورے منتھ کی جو ایک امپورٹنٹ ڈیٹس اگر ہم آپ کے ذائچے میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نیگیٹو ڈیٹس جو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ ان ڈیٹس میں کیئرفل رہیں اور صدقہ ضرور دیں۔ وہ ڈیٹس آپ کے منتھ کی ہیں 3-4 اکتوبر، اس کے بعد 10-11 اکتوبر، اور اس کے علاوہ آپ کی جو پلانٹری پوزیشنز ہیں اس میں منتھ کا جو لاسٹ آ رہا ہے یعنی کہ 31 اکتوبر، یہ وہ ڈیٹس ہیں جس میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور ان ڈیٹس میں کوشش ضرور کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ صدقہ جو ہے وہ ضرور دیں، کیونکہ یہ تمام تر وہ پوزیشنز ہیں جس میں آپ کا لارڈ پلانٹ جو ہے ویک پوزیشن میں دوسرے پلانٹس کے ساتھ خراب نظر بنائے گا۔ اس کے بعد اچھی پلانٹری پوزیشنز آپ کے زوڈک سائن کی اگر ہم دیکھیں تو وہ بن رہی ہیں 12-13 اکتوبر کو مرکری سیٹرن کی ایک اچھی نظر بنے گی، اس میں آپ کی طبیعت میں نیچر میں پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پلانٹری پوزیشنز بننے جا رہی ہیں وہ بنے گی 16 اور 17 اکتوبر کو، اور یہ پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے وینس کے ساتھ، یعنی کہ اگر ایسے تمام تر برج السملہ کے حامل افراد یعنی کہ ورگو افراد جو ہیں، اگر آپ کے کوئی محبت کے رومانوی معاملات چل رہے ہیں یا اگر آپ اپنی محبت کو منتہا کرنا چاہ رہے ہیں شادی کے اوپر، تو اس حوالے سے بھی یہ ٹائم فریم اچھا ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ اگر اپنی خواہش کا اظہار کریں تو آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رپلائی ملے گا۔ اس کے بعد آپ کی پلانٹری پوزیشنز جو نیکسٹ ایک اچھی پلانٹری پوزیشن ہے یہ بنے گی 19-20 اکتوبر کا، اس کے بعد 23-24 اکتوبر اور 29 اور 30 اکتوبر، یہ وہ اچھے ایام ہیں جن میں آپ کا لارڈ پلانٹ اچھی پلانٹری پوزیشن کا حامل ہوگا، اور ان تمام ایام میں جو ہے آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ اپنی فائنینشلی طور کے اوپر چیزیں اچھی دیکھنے کو ملیں گی، آپ کو اپنے دوسروں کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں یہ کافی حد تک خوشگوارانہ اور اچھے دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے اگر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے پرابلمز، کمیونیکیشن گیپ، کوئی خام خواہ کی مسئلے مسائل اور ماضی میں کسی بھی قسم کی پرابلمز چل رہی تھیں، تو یہ وہ پازیٹیو ڈیٹس ہیں جن میں آپ اپنے اختلافات کو ختم کر کے اپنی آنے والی جو زندگی ہے اس کو بہتر گزارنے کے معاملات طے کر سکنا۔ تو یہ تھا ہمارے پاس زوڈک سائن ورگو افراد کا۔ نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے برج میزان یعنی کہ لبرا۔ تو لبرنس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو لارڈ پلانٹ وینس ہے وہ تمام منتھ آپ کے ذائچے میں فائنینس کے ہاؤس میں رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کا تمام مہینہ جو ہے مالی کرائسس کے خاتمے کا منتھ ہے۔ آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی نیا تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آلریڈی پہلے سے کی گئی جو انویسٹمنٹس ہیں آپ کی، ان میں کسی بھی قسم کی ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ان سے آپ کو جو ہے معاملات پینڈنگ چلے آ رہے تھے، آپ کو دوسرے لوگوں سے کوئی پیمنٹس نہیں مل رہی تھی، تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں سے اپنی پیمنٹس کا، اپنے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کریں تو ممکنہ طور کے اوپر آپ کی فائنینشلی طور پہ پوزیشن جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس پورے مہینے کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب آپ کا لارڈ پلانٹ ریٹروگیٹ پوزیشن میں ہوگا یعنی کہ جب آپ کا حاکم ستارہ الٹ چل رہا ہوگا، ریٹروگیٹ پوزیشن میں ہوگا، تو تب آپ کو جو ہے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، اور ریٹروگیشن کی پوزیشن میں کوشش کریں کہ آپ اپنی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ جو ہے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یا آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہے جو کسی کے ساتھ آپ فلفل کروانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی خواہشات کے مطابق کسی کو چلانا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے اپنی ایک مستحکم پلاننگ جو ہے وہ ضرور مرتب دیں۔ پلاننگ آپ مرتب دیں گے، ایک شیڈول کے اکارڈنگلی اپنے کام جو ہیں ان کو لے کے چلیں گے، تو چیزیں آپ کی کافی حد تک انشاءاللہ فیور میں آتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کے جو تمام منتھ کی تھوڑی سی ویک پوزیشن یا ویک ڈیٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے ذائچے میں 11 اور 12 یہ خراب نظر ہے، اور اس کے بعد جو منتھ کی لاسٹ 2 ڈیٹس ہیں یعنی کہ 30 اور 31 اکتوبر، یہ 4 دن آپ کے پورے منتھ کے بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کا کوئی نیا کام نہیں کریں، کوئی نئی ایگریمنٹس نہیں کریں، ٹریول نہیں کریں، اگر آپ کو کسی بھی اشد ضروری کام کے لیے سفر کرنا ہے تو بغیر صدقے کے بالکل نہیں کریں۔
اس کے بعد آپ کے تمام مہینے کے جو اچھے ایام ہیں جن میں آپ اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں، آپ دوسروں سے اپنی توقعات کو پورا کر سکتے ہیں، آپ اپنی جاب کے حوالے سے جو آپ کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر چلا سکتے ہیں، تو وہ آپ کے معاملات ہیں 16 اور 17 اکتوبر کو، اور اس کے بعد 24، 25، 26، 27 اکتوبر کو۔ یہ وہ ڈیز ہیں جن میں آپ اپنی تمام تر خواہشات کو بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ایک منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچا سکیں گے، تو آپ کا منتھ انشاءاللہ کافی حد تک خوشگوار گزرے گا۔ نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ہمارے پاس اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہمارے پاس ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب۔ اسکارپینس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اسکارپینس کا جو لارڈ پلانٹ ہے، جو آپ کا مارس ہے، یہ تمام منتھ آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس میں رہنے کی وجہ سے آپ کو فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ جو ہے نہ صرف اس کو بہتر کرے گا، اگر آپ کسی بیماری سے گزر رہے ہیں آپ کو متوقع طور کے اوپر اس بیماری سے نجات دلائے گا، آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں کام کے حوالے سے وہ مزید اور زیادہ آپ کی ذمہ دارانہ آپ کو بناتا ہوا نظر آئے گا، اور اسپیشلی آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاملات کو خوشگواری کا احساس دلائے گا۔ صرف اور صرف اس میں نوٹیسیبل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے افسران ہیں، آپ کے جو حکام ہیں، آپ کے جو باسز ہیں یا امیڈیٹ باسز ہیں، ان کے ساتھ آپ کو معاملات جو ہیں بہت زیادہ کیئرفل رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی اگر وہ ذمہ داری آپ کے اوپر سونپ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، ادروائز پرابلمس جو ہیں آ سکتی ہیں۔ پورے منتھ کے اکارڈنگلی اگر ہم آپ کا پورا منتھ دیکھیں تو جو آپ کے منتھ کی کیئرفل ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں: 3، 4 اکتوبر، اس کے بعد 11، 12 اکتوبر، اور اسپیشلی 13 اکتوبر جو ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 19، 20 اکتوبر، یہ وہ نیگیٹو اور نحس دن ہیں جن میں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام ڈیٹس میں آپ نے اپنے جذبات کو، ایموشنز کو، اپنے ورڈز کو بہت زیادہ کیئرفلی جو ہے مانیٹر کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ بغیر سوچے سمجھے بالکل نہیں بولیں، جلد بازی بالکل نہیں کریں اس تمام جو میں نے آپ کو ڈیٹس بتائی ہیں ان میں۔ اس کے علاوہ جو اچھے آپ کے دن آئیں گے اس میں 23 اور 24 کو جو ہے آپ کا لارڈ پلانٹ ایک اچھی پلانٹری پوزیشن کا حامل رہے گا، جس میں آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ فوائد ممکنہ طور کے اوپر مل سکیں گے، اور نہ صرف آپ کو جو آپ کا منتھ کا اینڈ ہوگا یعنی کہ 30 اور 31 اکتوبر کو، یہ وہ 2 ڈیٹس ہیں جن میں آپ کو تمام مہینے میں کی گئی جو آپ کی محنت ہے اس کا صلہ جا کے آپ کو اینڈ آف دا اکتوبر ملے گا۔ اور مائٹ بھی پاسبل ہے کہ کچھ ایسے اسکارپینز افراد جو کہ ابراڈ ٹریول کرنے کی خواہش رکھتے ہوں تو آپ کو اس منتھ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کا انشاءاللہ کافی حد تک وسائل بھی ملیں گے اور آپ کو ممکنہ طور پر مواقع مل جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارے کا زوڈک سائنس کا سلسلہ، اور انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ اپلوڈ ہونے جا رہی ہے، اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سیجیٹیریس سے لے کے پائسس تک کے 4 زوڈک سائنس۔ تو ایسے تمام افراد جن کے زوڈک سائن سیجیٹیریس سے لے کے پائسس تک ہیں تو وہ ہماری نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔